اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعیقلی حافظہ اللہ تعالی۔ عنوان: دل جوئی کرنا۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی عزت والا اور معاف کرنے والا ہے، وہی طاقتور اور نقصان پورا کرنے والا ہے۔ انسان کو اس نے ٹھیکڑی جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی واحد اور سب پر غالب ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں، نیک اور پرہیزگار لوگوں کے امام ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور اصحاب ہدایت صحابہ کرام پر۔ ایسی رحمتیں اور سلامتیاں جو اس وقت تک جاری رہیں جب تک دن کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد ازاں، اے مومنو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ کھلے اور پوشیدہ کاموں میں اسے یاد رکھو، پرہیزگاری برکتوں کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے، اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ اسی طرح بلند ہستی والے نے فرمایا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اے امت اسلامیہ، اللہ کے ناموں کو جان لیا جائے اور اس کی صفات سے آگاہی حاصل ہو جائے تو جی خود بخود عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اس کی محبت اور خشیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم اور اجلال آ جاتا ہے۔ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کو جتنا کوئی جانے گا اتنا ہی وہ عبادت میں آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی خود بیان کی ہے، خود کو ہر لحاظ سے کامل اور جلالت والی صفات سے نوازا ہے۔ واضح کتاب میں فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہی نقصان پورا کرنے والا ہے جو اپنی مخلوق سے بلند ہے، وہی جبروت، بادشاہت، کبریا اور عظمت والا ہے۔ کوئی مخلوق اس کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ وہی جباروں کو اپنی جباری سے زیر کرنے والا ہے، اپنی شان اور عظمت سے انتہائی بلند ہے۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے، جبار آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کر کے اشارہ فرمایا، کبھی مٹھی بند کرتے اور کبھی کھولتے، فرمایا، پھر فرمائے گا، میں ہی جبار ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ میرے ایمانی بھائیوں، جس طرح جبار کی صفت میں بلندی اور قوت کا بیک وقت اظہار ہوتا ہے، اسی طرح اس میں نرمی اور رحمت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میرا نقصان پورا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق نصیب فرما۔ اللہ بے نیازی سے فقیر کا نقصان پورا کرتا ہے، ضعیف کو قوت دے کر اس کا نقصان پورا کرتا ہے، جن کے دل ٹوٹے ہوں ان کے دل جوڑ کر ان کا نقصان پورا کرتا ہے، بلکہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان بھی نازل فرما دیتا ہے۔ جبار کا لطف و کرم ہے کہ وہ ہر رات آسمان دنیا تک آتا ہے، اس وقت کہ جب رات کا تیسرا حصہ بچ جاتا ہے، اس وقت کہتا ہے، کون ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا سنتا ہوں، کون ہے مانگنے والا، میں اسے دیتا ہوں، کون ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔
اس وقت وہ لوگوں کے نقصان پورے کرتا ہے، آزمائش میں پڑنے والوں کو عافیت نصیب کرتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے، مانگنے والے کی مراد پوری کرتا ہے، تنگی میں پڑنے والوں کی تنگیاں دور کرتا ہے، غم زدہ لوگوں کے غموں کا ازالہ کرتا ہے، اور ہم غم اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم جب بار ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی دلجوئی کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا نفس اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہوا اور انہوں نے یہ درخواست اللہ کے سامنے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں۔ پھر انہیں تسلی دی، ان کی دلجوئی کی اور انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائی۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس طرح جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، حالانکہ وہ آپ کو سب شہروں سے زیادہ عزیز تھا، تب وہ حضورہ کے مقام پر رک گئے۔ حضورہ تھوڑی سی اونچی زمین ہے جہاں سے کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کتنا پاک شہر ہے، مجھے تو کتنا پسند ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ اللہ کی قسم، تو ہی اللہ کی سب سے اچھی زمین ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اسے امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی، مدینے کے راستے میں آپ پر وحی نازل کی۔ فرمایا، اے نبی، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ یعنی جس نے یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا، وہ آپ کو اسی جگہ لوٹانے والا ہے جہاں سے آپ نکلے ہیں، مگر عزت، فتح اور کامیابی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ فرمایا، اپنے بندے کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ انہیں اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اے مومنو، دلجوئی کرنے سے انسان کے نفس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، اس کی عقل مندی معلوم ہوتی ہے، اس کے سینے کی سلامتی سے پردہ ہٹتا ہے۔ اس لیے اس کا سب سے بڑا حصہ سید المرسلین اور امام المتقین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، آپ کی زبان سب سے زیادہ سچی تھی، آپ کے اخلاق تمام لوگوں کے لیے تھے، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور شفقت والا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ خرچ کرنے، احسان کرنے اور نوازنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ مومنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو نرمی اور رحم والا تھا۔ آپ ان کی دلجوئی کرتے، ان کے حوال معلوم رکھتے، غیر حاضر کے بارے میں دریافت کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، کھانا چاہے کسی نے بنایا ہو کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے یا اس پر کوئی کوتاہی کا الزام آ جائے۔ جب کسی کے بارے میں کوئی بری چیز معلوم ہوتی تو کبھی اس کا نام لے کر اسے بدنام نہ کرتے، بلکہ یوں کہتے، کچھ ایسا اور ایسا کس طرح کہہ دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہو اور غلطی کرنے والوں کو بھی اپنے صف میں کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا حال یہ تھا کہ جب کسی کا ہدیہ قبول نہ کرتے تو اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اسے معذرت کرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحشی گدھا ہدیہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا میں احرام کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا۔ صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب آپ کو میرے چہرے کے تاثرات میں ہدیہ قبول نہ کرنے کی ناگواری نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آپ کا ہدیہ رد تو نہیں کر سکتے مگر ہم احرام کی حالت میں ہیں، یعنی چونکہ احرام کی حالت میں اپنے لیے کیے گئے شکار سے کھا نہیں سکتے اس لیے آپ نے ہدیہ قبول نہیں کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا ایک منظر امام ترمذی اپنی سنن میں حسن درجے کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو آپ نے فرمایا، اے جابر، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ یعنی ہم اور غم کا شکار، پریشانی کے عالم میں کیوں دکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میرے والد شہید ہو گئے اور چھوٹے بچے اور قرض کا بوجھ پیچھے چھوڑ گئے۔ اس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشانی کے بہت سے اسباب اکٹھے ہو گئے تھے، زیادہ بچے اور بھاری رقم کا قرضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک اچھی خبر نہ بتاؤں کہ تمہارے والد کا استقبال اللہ نے کس طرح کیا؟ میں نے کہا، جی ہاں ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی بات کی ہے پردے کے پیچھے سے ہی کی ہے، مگر تمہارے والد کو زندہ کر کے اس سے آمنے سامنے بات کی۔
کہا اے میرے بندے تمنا کر میں تمہیں دوں گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے بچوں اور قرضوں کی وجہ سے پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے والد کا قرض ادا کر دے گا، اس کی اولاد پر بھی مہربانی فرمائے گا۔ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے یہاں تمہارے والد کو کتنا بلند مقام و مرتبہ ملا ہے، کتنی تکریم حاصل ہوئی ہے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، کوئی شک نہیں کہ والد کا بچھڑنا دل کو توڑ دیتا ہے، پریشانی اور غم کی وجہ بنتا ہے۔ جسے اس مصیبت کا سامنا ہو اسے دل جوئی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تسلی کی شدید حاجت ہوتی ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ایک صحابی رسول کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غیر حاضری کا احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، اس کے جس بیٹے کو آپ نے دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لمبی زندگی گزارتا، یا یہ کہ کل کے روز جب تم جنت میں جانے لگو تو جس دروازے پر بھی جاؤ تو اسے اپنے سامنے پاؤ، وہ تم سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہو اور جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے یہی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ جائے اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے، یہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تجھے مل گیا ہے۔ اسی طرح ایک روز ہوا چلی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں سے ستر ہٹ گیا، لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی فرمائی اور ان کی شان اور اللہ کے یہاں ان کے مقام کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میزان میں یہی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں چھوٹے بچوں کی دلجوئی کی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، باوجود اس کے کہ پوری امت کی قیادت کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھا، دعوت کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سر پر تھی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آتے جاتے رہتے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے پاس ایک چوزا تھا جس سے وہ کھیلتا رہتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بہت پریشان بیٹھا تھا۔ آپ نے پوچھا ابو عمیر کیا معاملہ ہے، یہ کیوں پریشان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا چوزا مر گیا ہے جس سے وہ کھیلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عمیر چوزے کو کیا ہوا؟ میرے پیارے بھائیوں، غور کیجئے کہ اس غمگین چھوٹے بچے کے احساسات کیا ہوں گے جب وہ اپنے جذبات کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا تھا۔ یہ بھی دیکھیے کہ اس گفتگو کا اس کے نفس کو تسلی ملنے میں کتنا بڑا کردار ہوگا۔ میرے ایمانی بھائیوں، دلجوئی میں خندہ پیشانی بھی آ جاتی ہے، مبارکباد دینا بھی آ جاتا ہے، مصافحہ کرنا بھی آ جاتا ہے، گلے لگانا بھی آ جاتا ہے، ہر خوشی اور مسرت کے وقت میں شامل ہونا بھی آ جاتا ہے، غمی اور پریشانی میں شامل ہونا بھی آ جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے انصاری عورت کو یاد رکھتی ہیں جنہوں نے واقعہ کے دوران چند عاصموں سے سیدہ کے دکھ میں شریک ہوئی تھی، جس سے سیدہ کو بہت بڑی تسلی حاصل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس وقت میں 2 راتیں اور 2 دن روتی ہی رہی، میرے آنسو خشک ہی نہیں ہوتے تھے، مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں یوں ہی رو رہی تھی، والدین بھی پاس ہی بیٹھے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اجازت لی اور وہ بھی آ کر میرے ساتھ رونے لگے۔ دلجوئی کی بہت سی اور صورتیں بھی ہیں جو انتہائی مؤثر ہیں، کبھی تو بس ایک مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے، کبھی ایک میٹھا لفظ ہی بہت ہوتا ہے، کبھی کسی غلطی پر معذرت اور دعا کے چند الفاظ ہی کام کر جاتے ہیں۔ اے میرے ایمانی بھائیوں، دلجوئی میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر والدین، بیوی اور بچوں کی دلجوئی میں، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی دلجوئی میں دلجوئی کیجیے، اپنے بھائیوں کے غم میں شریک ہو جائیے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے جس پر جبار بہت بڑا اجر دینے والا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ وہ شخص کہے گا اے پروردگار تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میں تیری عبادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے فلاں شخص کی بیماری کی خبر نہیں پہنچی تھی مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ شخص کہے گا
اے پروردگار، تو تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ فلاں شخص تیرے پاس کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا، کیا ہے پروردگار عالم، تو تو سارے جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس سے پاتا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات، ذکر اور دانش کی باتوں سے فیض یاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسے سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی مہربانی سے نیک کام مکمل ہوتے ہیں، اس کے لیے زمین کے برابر و آسمان کے برابر حمد و ثنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں، اے مومنو، احکام شریعت میں جذبات کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دل جوئی کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائیں تو انہیں جوڑنے کا حکم آیا ہے۔ غلطی سے قتل ہو جانے کی صورت میں مقتول کی لواحقین کے دل کو تسلی دینے کے لیے دیت دینے کا حکم آیا تاکہ ان کے جذبات مجروح نہ ہو۔ اہل میت کے ساتھ تعزیت کو مستحب ٹھہرایا تاکہ انہیں تسلی ملے، ان کی دلجوئی ہو اور ان کا درد کم ہو جائے۔ اسی طرح فطرانے کا ایک مقصد فقراء کی دلجوئی بھی کرنا ہے تاکہ وہ امیروں کی طرح عید کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ جذبات کا خیال رکھنا اور لوگوں کی دلجوئی کرنا دین اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے رحمان کا قرب کمایا جا سکتا ہے۔ عظیم نفس والا، رحیم دل رکھنے والا اپنے بھائیوں سے نرمی کرتا ہے، ان سے شفقت کرتا ہے، ان کے ساتھ خلوص اپنانے کی کوشش میں رہتا ہے، ان کے لیے بھی ویسے ہی خیر پسند کرتا ہے جیسے اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے اپنے سینے میں بغض یا عداوت نہیں رکھتا، بلکہ ان کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کے عذر کو خود تلاش کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے اور ان کے نفس کو مطمئن کرتا ہے۔ رہی بات سخت الفاظ بولنے والے کی، سخت دل والے کی، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، نہ کوئی اس کا واز قبول کرتا ہے، نہ دعوت، نہ اسے کوئی نصیحت ہی سنتا ہے، اس کی مجلس میں کوئی خوش نہیں رہتا، کسی کا دل اس سے نہیں لگتا۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بدو آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے بھائی رک جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، یہ جو مسجدیں ہیں ان میں پیشاب یا کوئی گندگی لانا درست نہیں، یہ تو بس اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز اور تلاوت کے لیے ہیں۔ بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا اور پیشاب کی جگہ پر پانی گرا دیا گیا۔ صحیح بخاری میں یہ اضافہ ہے کہ اسی بدو نے نماز میں کہا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، تو نے ایک انتہائی کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے، یعنی رحمت الہی کو تنگ کر دیا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمارے دلوں کا نقصان پورا فرما۔
اے اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمارے دلوں کا نقصان پورا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنی سخاوت سے، کرم نوازی سے اور احسان سے ہمیں جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل فرما۔ ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بیویوں اور نسلوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق سکھلا۔ تو ہی ہمیں اچھے اخلاق کی طرف لگا سکتا ہے، برے اخلاق کو ہم سے دور فرما دے۔ تو ہی ہمیں برے اخلاق سے دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طرح برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج اور آپ کی اولاد پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین اعظام سے بھی راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنا فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ مشرکوں کو رسوا کر دے، دین کے مرکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و سلامتی نصیب فرما اور تمام مسلمان ملکوں کو امن و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم اور احسان سے مسلمانوں کی سرزمین کو ہر برائی اور شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سرزمین حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے پروردگار عالم اس کی حفاظت فرما، اس کے امن و امان اور سکون و چین کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما۔ اے اللہ اس کے امن و امان اور سکون و چین کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما۔ اے اللہ خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے مسلمانوں کی خدمت پر جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے پروردگار ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔